تو ہمارا جملہ فعلیہ تقریباً مکمل ہو گیا، فعل، فاعل اور مفعول جو کچھ ہم نے پڑھا ہے. لیکن اس طرح نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ گرامر والے اس کانا کو پھر فعل نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں فعل ناقص ہے، لہذا جو اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ اس کا اسم ہے اور صالحن اس کی خبر ہے. ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. ہم کہتے ہیں وہ نیک ہے، تو اس کی عربی ہم نے کیا کہ تھی ہوا صالحن. اس وقت آپ میں سے کسی نے سوال نہیں کیا تھا کہ جی وہ نیک تھا یا وہ نیک ہو جائے گا یا ہوگا، اس کی عربی کیا ہوگی. تو اب اس کی عربی بتانے کا وقت آ چکا ہے کہ اگر آپ ماضی میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں جملہ اسمیہ تو کانا استعمال کیا جائے گا. اس کے لیے کانا صالحن، وہ نیک تھا، وہ دونوں نیک تھے. کانا وہ دونوں تھے نیک، تو خبر مبتدا کے مطابق ہی ہوتی ہے نا. تو کیا آئے گی حالت نصب میں؟ صالحین. کانا صالحین، وہ دونوں نیک تھے. وہ سب نیک تھے. پہلے وہ سب تھے، کانو، اور صالحین. وہ نیک تھی، کانت صالحتن. ٹھیک ہے. کانا کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے، بس یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کانا کی خبر آپ کو حالت نصب میں ملے گی. وہ دونوں نیک تھیں، کانتا صالحہ تینی، وہ سب نیک تھیں. کننا، کانا کانا، کانو کانت، کانتا کننا صالحاتن. ٹھیک ہو گیا. اب تو نیک تھا، کنتا صالحن، تم دونوں نیک تھے، کنتما صالحین. تم سب نیک تھے، کنتم صالحین. کنتی صالحتن، کنتما صالحتین، کنتنا صالحاتن. میں نیک تھا، کنتو صالحن. ہم نیک تھے، کننا صالحین. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ تو صورت ہے آپ کی کہ آپ کا اسم ضمیر کی صورت میں ہے. ضمیر ظاہر بھی تو ہو سکتا ہے نا، اگر وہ ظاہر ہو جائے. وہ کی بجائے میں کہتا ہوں زید نیک تھا، کانا زید صالحن. اب وہ جو وہ تھا وہ ظاہر ہو گیا، وہ حالت رفع میں ہونا ہے اس نے، جو اس کا اسم ہے. خبر کانا کی جو ہے حالت نصب ملے گی. ٹھیک ہے. سلسلے کو توڑوں گا نہیں، اس لیے کہ یہ کل سے پھر نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا. اس کے 2 پورشن ہیں کانا کے، ایک پورشن میں آپ کو کمپلیٹ کروا دیتا ہوں. زید نیک تھا. اب مجھے صرف آپ عربی بتا دیں اس کی کہ لڑکا نیک تھا، اس کی عربی کیا ہوگی. اس کو ہم اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. لڑکا نیک ہے، اس کی عربی کرے ذرا. الولد صالح، لڑکا نیک ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں لڑکا نیک تھا، تو جملہ اسمیہ کے شروع میں کانا لگا دیں. ٹھیک ہے. بریکٹ کھلے گی تو کیا بن جائے گا؟ کان الولد صالحا.
اس کی خبر نہ سمجھ چلے گی. اس کو اس اینگل سے سمجھ لیں, بات سمجھ میں آنی چاہیے, جس طریقے سے مرضی آپ اس کو لے لیں. ٹھیک ہے, لڑکا نیک تھا, کان الولد صالحن, دو لڑکے نیک تھے. پہلے آپ دیکھیں, پہلے دو لڑکے نیک ہیں, اس کی عربی کریں. یہ بات پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی. الولدانی صالحانی. اب تھے کا مفہوم پیدا کرنا ہے تو کانا شروع میں لگ جائے گا. ٹھیک ہے, کانا شروع میں لگے گا تو یہ جملہ بنے گا آپ کا کان الولدانی صالحینی. یہ کانا ہی رہے گا, اس لیے کہ جملہ فعلیہ کو بھی ساتھ ذہن میں رکھے نا. جملہ فعلیہ کے اہم ترین قاعدے کیا ہیں کہ جب آپ کا فاعل اسم ظاہر ہو جائے تو فعل واحد استعمال ہوتا ہے. جب ضمیر کی صورت میں تھا وہ دونوں نیک تھے تو ہم نے کہا تھا کانا صالحینی. اب وہ ظاہر ہو گیا دو لڑکے, تو اس لیے ہم نے فعل کو واحد رکھا, کان الولدانی صالحینی. لڑکے نیک تھے, کان الاولاد صالحین. ٹھیک ہو گیا. اور ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ قرآن مجید میں لکھا آپ کو ملتا ہے کان اللہ غفور الرحیم. کانا کا اسم حالت رفع میں, خبر حالت نصب میں نظر آ رہی ہے. گرامیٹیکلی قواعد ٹھیک ہے, لیکن ترجمہ جب آپ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ غفور رحیم ہے. اس پوائنٹ کو بھی سمجھ لیں. کچھ آفاقی صداقتیں ہوتی ہیں جو زمانے کی قید سے بے نیاز ہوتی ہیں. کسی بھی زبان میں کوئی فعل ایسا نہیں ہوتا جو تینوں زمانوں کو کور کرے. کوئی فعل ایسا نہیں ہوتا. یہ زبان کی مجبوری ہے, لہذا ہر زبان میں کوئی نہ کوئی ایک فعل ایسی صداقتوں کو بیان کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. اردو میں ہم ایسی صداقتوں کے لیے حال, زمانہ حال کو استعمال کرتے ہیں. عربی میں ایسی صداقتوں کو بیان کرنے کے لیے زمانہ ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تھا, ہے اور ہوگا. اب اس کے لیے کوئی چوتھا ورب نہیں استعمال ہوتا عربی زبان میں. ٹھیک ہے, اس کے لیے کانا استعمال ہوگا. لہذا ترجمہ ہم کرتے ہیں کان اللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, تھا بھی, ہے بھی اور ہوگا. اسی طرح دیکھیں اب کہاں پر وہ افاقی صداقت کا ترجمہ ہوگا کانا کے ساتھ اور کہاں پر تھا کا ترجمہ کرنا, یہ آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میری بیوی, میری عورت بانجھ ہے. ٹھیک ہے, بانجھ تھی, ہے اور رہے گی. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسا نقص ہے جو اگر لا علاج ہے تو ماضی میں بھی تھی, حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی ہوگی. تو وہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے وہ کیا استعمال ہوئے ہیں؟